اور عرفات میں آپ نے کہا دعائی و دعا الانبیاء من قبل فی هذا المقام، میری دعا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء یہاں آئے حج کرنے، عرفہ پیش ہوئے، سب یہ کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہتے روز 100 بار پڑھ لیا جائے، غم ہم صدمہ نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے خوشی کی خبریں دے گا، ہر روز کوئی نہ کوئی خوشگوار خبر سنے گا۔ اور کتنا آسان ہے، سب کو یاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نے کہا دعائی و دعا الانبیاء من قبلی فی هذا المقام، عرفات کے میدان میں آپ نے کہا، بخاری مسلم میں میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے، اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا عذاب، خدا کی پکڑ عذاب۔ تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے۔ پھر جب عذاب رکتا ہے، بیماری جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، فتنے ٹلتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی۔ تو سورۃ ہود میں کہا ہے کہ استغفار کرو، صحت بحال ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی، تمام طاقت توانائی بحال کرو۔ پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی، صحت اور عافیت بھی آ گئی، تو اب کچھ نعمتیں چاہیے، جیسے بخشش ہے، جنت ہے، دنیا میں مال ہے، بیٹے ہیں، بارشیں ہیں، آبادکاریاں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں۔ سورۃ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے، اور آسمان سے موسلادھار بارش بھیج دے، تو یمددکم باموال وبنین، مدد دے دے گا، مال اور بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات، اور دے دے گا تم کو باغات، نہریں، چشمے، دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے، ویجعل لکم انہارا، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، تفسیر کی نہر، حدیث کی نہر، فقہ کی نہر، ناظرہ کی نہر، حفظ کی نہر، تجوید کی نہر، اعدادی اور دور حدیث تخصصات، پورے عالم میں آواز گونج، توحید کے چرچے، سنتوں کی اشاعت، رد شرک اور بدعت، رد رسم فاسد، رد ماحولیات قبیحہ، رد منکرات، تلقین المعروف والحسنات۔ گویا جتنی خوشیاں، نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے، اور فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے لیے تو فقہا کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، استغفار کے لیے کسی خاص ہیئت کی بھی حاجت نہیں، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے استغفار کر سکتے۔ 3 استغفار بہت آسان ہے، ایک استغفر اللہ، دوسری استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اور تیسری استغفر اللہ ربی۔ ترمذی شریف میں عبد الرحمن اوزاعی محدث شام کہتے ہیں یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ امت پر رحیم کریم ہے تو اپنی اولاد کے حق میں تو یقینی بات ہے،
حق تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اور باتوں سے پہلے یہ پتھر کو لاٹھی لگاؤ، یہ ٹوٹ جائے گا۔ پتھر کو مارا، وہ ٹوٹ گیا، ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، ایک اور نکلا، اخیر میں ایک چھوٹا سا گٹھی نکلی تھی۔ حق تعالیٰ نے کہا اس کو بھی توڑو۔ جب اس کو توڑا تو اس میں ایک کیڑا نکلا، یہ چیز جو پکے، وَفِي فِيهِ نَبَتٌ طَرِيٌّ، اور اس کے منہ میں ہری گھاس، وَعَلَيْهِ قَطْرَةٌ، یہ قطرہ ابو بھی پرتے، یہ آپ کا کھانا، اور یہ تھیلی کے اندر آپ کا پانی، کلوا واشربوا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا تو وہ چھوٹی سی کیڑی کہہ رہی ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی اس بزرگ برتر خدا کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور ہمیشہ روزی دیتا ہے، کبھی بھی مجھے بھوکا پیاسا نہیں چھوڑا۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وسوسہ قلب پر حق تعالیٰ مطلع ہے اور میری تسلی۔ حدیث میں ہے لو توکلتم علی اللہ، اگر خدا پر بھروسہ کرو، دیکھتے نہیں ہو پرندے کو، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب نکلتا ہے تو اس کا کوٹا خالی ہوتا ہے، ججورے خالی، شام کو جب آتا ہے ججورے جیسے کا گشوی دانوں نے ڈکئی۔ رزق کے معاملے میں خدا تعالیٰ کو پہچاننا بہت ضروری، کبھی بھی اللہ کے ساتھ اسباب کا معاملہ نہ کریں، مسبب وہ خود ہے، تو اسباب بھی آپ پیدا کریں۔